اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی لقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ وادی مہران کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے اصغری مجاہدوں کو، اصغری جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، جو سندھ دھرتی میں نظام ولایت اور امامت کے علم بردار ہیں، طاغوتی نظام میں جنہوں نے حق و صداقت کی شمع کو روشن رکھا ہے۔ میں نے سورۃ مبارکہ ہود کی 2 آیات کریمہ کو سرنامہ گفتگو، سرنامہ کلام کے طور پہ بیان کیا۔ آیت نمبر 112 اور 113۔ فاستقم کما امرت، اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر، اگرچہ ڈائریکٹ مخاطب پیغمبر ہے لیکن خطاب ہم سب سے ہے، دنیا کے تمام انسانوں سے خطاب ہے۔ استقامت دکھاؤ، ثابت قدم رہو، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ثابت قدم رہو خدا کے دین پر، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس طرح سے ثابت قدم رہو۔ اور آپ نے اکیلے ثابت قدم نہیں رہنا، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ سے مل کر جنہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا ہے، ان کو بھی ثابت قدم رکھو، اپنے ساتھ رکھو۔ جب آپ باطل سے لڑ رہے ہوں، جب آپ ظلم سے لڑ رہے ہوں، جب آپ عالم کفر کے مقابلے میں ہوں، جب آپ طاغوت سے نبرد آزما ہوں، تو اکیلے کام نہیں بنتا، آپ بھی ثابت قدم رہیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ ثابت قدم رکھیں جو آپ پر ایمان لائے ہیں یا جو انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، خبردار خدا کی نافرمانی نہ کرو، اس لیے کہ خدا جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے، پوری طرح دیکھتا ہے جو بھی تمہارا عمل ہے۔ تم جب استقامت دکھاتے ہو، مرد میدان بنتے ہو، تب بھی خدا دیکھتا ہے، اور خدا نخواستہ کہیں پہ تم سستی دکھاتے ہو تو بھی خدا دیکھتا ہے۔ لہٰذا جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے اور دیکھتا ہے۔ استقامت کا حکم دینے کے بعد اگلی آیت کریمہ میں ارشاد الہی ہوا، وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور خبردار کبھی ظالموں کی طرف جھکاؤ مت کرنا، خبردار کبھی ظالموں کی طرف محبت کا اظہار نہ کرنا، کبھی ظالموں کے لیے نرم گوشہ دل میں پیدا ہونے نہیں دینا،
لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اگر تمہارے دل میں ظالموں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، ظالموں سے محبت کا ایک مرحلہ سامنے آ گیا، تو آگ تمہارا مقدر ہوگی، تم آگ میں جل جاؤ گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، خدا کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، کسی اور کو اپنا ولی اور حاکم نہ بناؤ خدا کے علاوہ۔ ثُمَّ لَا تَنصُرُونَ، اگر کو خدا کو چھوڑ کر ظالموں کو تم نے نرم گوشہ اختیار کیا تو تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی، تم چیخو گے پکارو گے لیکن تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں مختلف مقامات پر ہمیں استقامت کا درس دیا۔ استقامت کا درس یعنی کفر کے میدان میں ثابت قدم رہیں، نہ ڈریں، نہ جھکیں، نہ گھبرائیں۔ سورہ ہود کے علاوہ متعدد آیات نے استقامت کا پیغام دیا ہمیں۔ سورۃ شورى میں ارشاد الہی ہوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ثابت قدم رہو، استقامت دکھاؤ جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے استقامت کا، ایسے استقامت دکھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، گمراہ لوگوں کی خواہشات پہ پیروی نہ کرو، استقامت دکھاؤ۔ گمراہوں کی یہ خواہش ہوگی کہ تم ذرا نرم ہو جاؤ، تم جھک جاؤ، تم باطل کے سامنے مٹ جاؤ۔ اللہ نے کہا کہ ان کی خواہشات کے مطابق تم نے استقامت کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ سورۃ فصلت میں پھر ارشاد الہی ہوا انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا الہ اور معبود ایک ہی ہے۔ فاستقیموا الیہ، اس کی راہ میں استقامت دکھاؤ، اس کی راہ میں ثابت قدم رہو، مرد بنو۔ اور پھر سورۃ جن میں ارشاد الہی ہوا 16ویں آیت سورۃ جن کی وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ حق و صداقت کی راہ میں استقامت دکھاتے، ثابت قدمی دکھاتے، مرد میدان ہوتے تو ہم انہیں کامیابی عطا کرتے، گوارا پانی پلاتے، مٹھاس کا راستہ اور کامیابی کا راستہ انہیں حاصل ہوتا۔ اگرچہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں استقامت کا حکم دیا گیا پیغمبر کو، امت مسلمہ کو، پیروان قرآن کو، لیکن عجیب یہ ہے کہ سید الانبیاء سے ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے جس کو شیعہ سنی دونوں علماء مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، سورۃ ہود کی اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اگر میں بوڑھا ہو چکا، اگر میں کمزور ہو چکا، اگر میری داڑھی سفید ہو گئی تو کسی اور سورت کی وجہ سے نہیں، سورۃ ہود کی اس آیت کی وجہ سے۔ کون سی آیت؟ سورۃ ہود کی، وہی آیت جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی کہ اے رسول تم بھی ثابت قدم رہو اور تیرے اصحاب کو بھی ثابت قدم رہنا چاہیے، ان کو بھی میدان میں ثابت قدمی کے ساتھ ٹھہرا دو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ سوال ہوا پیغمبر سے یا رسول اللہ، اگر استقامت کمزوری اور بڑھاپے کا سبب بنی ہے تو سورۃ جن نے بھی کہا تھا کہ استقامت دکھاؤ، سورۃ فصلت میں بھی اللہ نے کہا کہ استقامت دکھاؤ، سورۃ شورى نے بھی کہا استقامت دکھاؤ، سید الانبیاء نے فرمایا فرق یہ ہے
کہ سورت فصلت نے فقط مجھے کہا ثابت قدم رہو، شورا میں مجھے حکم ہوا ثابت قدم رہو، سورت جن میں مجھے تنہا حکم ہوا ثابت قدم رہنے کا، وہ ذرا آسان ہے، اور جب حکم خدا ہوا آپ اکیلے نہیں، ان سب کے ساتھ ثابت قدم رہو۔ رسول اللہ نے کہا اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس لیے کہ سب کے ساتھ ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ عظیم لوگوں کی تاریخ میں مصیبت یہ رہی ہے کہ جب تک وہ اکیلے میدان میں رہیں ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ تیروں سے نہیں گھبراتے، وہ نیزوں سے نہیں گھبراتے، وہ دشمن کی گولیوں سے نہیں گھبراتے۔ عظیم لوگوں پہ مصیبت اس وقت آتی ہے جب نااہل دوست ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جب بزدل ساتھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ڈرپوک، بزدل، ڈرنے والے، بکنے والے اور جھکنے والے، یہ مصیبت ہوتی ہے عظیم لوگوں کی، جس کے لیے پیغمبر نے کہا شیبتنی سورت ہود، سورت ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، میری داڑھی سفید ہو گئی۔ جب خدا نے کہا وَمَن تَابَ مَعَكَ، خمینی کبیر کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ امریکہ اس کا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں ڈرا امریکہ سے۔ اس کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ صدام لعنت اللہ علیہ اس کے اوپر 8 سال حملہ کرتا رہا، وہ کبھی نہیں ڈرا۔ لیکن خمینی اس وقت پریشان ہوا، اس وقت بوڑھا ہو گیا، اس وقت اندر سے کمزور ہو گیا، جب اس کے ساتھیوں نے بزدلی دکھانی شروع کر دی، جب دوستوں نے کہا کہ بہت جنگ کی ہم نے، اب تھک چکے ہیں جنگ سے، ہمارے شہر ویران ہو گئے، ہمارے ملک برباد ہو گیا جنگ میں، اب ہمیں صلح کرنی چاہیے۔ خمینی نے کہا کس کے ساتھ صلح؟ ظالموں سے صلح نہیں ہوتی، کمینوں سے دوستی نہیں ہوتی، بدکاروں کے سامنے جھکاؤ نہیں ہوتا، فاستقم کما امرت، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جب معاہدہ کر کے آئے اور وہ کاغذ لا کے خمینی کبیر کے آگے رکھا تو خمینی بت شکن نے کہا کہ میں زہر کا جام پی کر اس صلح نامے پہ دستخط کر رہا ہوں، زہر کا پیالہ پی کر اس کاغذ پہ سائن کر رہا ہوں، اور وہ زہر کا پیالہ خمینی کی موت کا سبب بنا۔ اکیلے میدان میں استقامت دکھانا علی جیسے بہادر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علی جیسے انسان سے استقامت کی توقع رکھنا کوئی عجیب توقع بھی نہیں ہے، کوئی مشکل مرحلہ بھی نہیں ہے۔ علی جیسا بہادر اسے استقامت ہی دکھانی چاہیے۔ علی جیسا مرد خدا اس کو میدان میں فاستقم کما امرت کا آئینہ ہونا چاہیے۔ لیکن مشکل اس وقت ہے جب علی کے لشکر میں بزدل ہوں، جب علی کے لشکر میں ڈرپوک ہوں اور دشمن سے خوف زدہ لوگ ہوں۔ علی جیسے انسانوں کو مالک اشتر کی ضرورت ہوتی ہے، میثم تمار کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، رسول اللہ نے فرمایا یہ تاب معک میرے لیے وہ مشکل بنا کہ جس نے میری داڑھی کو سفید کر دیا۔ دوستو، ایک عظیم مفکر نے ایک جملہ کہا، کتنا ہی خوبصورت جملہ ہے، کیسا حسین جملہ۔ کہا کہ خدا کے لیے مرنا آسان ہوتا ہے اور خدا کے لیے زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے۔
خدا کی راہ میں مر جانا بہت آسان ہے، اگرچہ بے دین لوگوں کے لیے جو خدا سے دور ہیں ان کے لیے یہ کام بھی مشکل ہے، لیکن جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو خدا کے صالح بندے ہیں، جو خدا کے عشق میں جیتے ہیں، ان کے لیے مرنا خدا کی راہ میں کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے زندہ رہنا خدا کی راہ میں انتہائی کٹن مرحلہ ہوتا ہے، انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ خدا کی راہ میں زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صراط مستقیم پر چلنا ہے، سیدھے راستے کو نہیں چھوڑنا۔ وہ سیدھا راستہ جو انبیاء کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ جو ائمہ خدا کا راستہ ہے، گمراہوں کے راستے سے بچ کر، مغضوب علیہم والضالین سے بچ کر زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سیدھا راستہ صراط مستقیم تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اس لیے اس پہ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور سلام ان پر جو ان کٹن راستوں پہ چلے، جو ان مشکل راستوں پہ چلے۔ اور خمینی جیسے عظیم رہبر نے کہا، فرمایا کہ بہشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان بود۔ سلام ہو آیت اللہ شہید بہشتی پر کہ جس کے صداقت کی گواہی خمینی جیسے عظیم انسان نے دی۔ فرمایا کہ بہشتی مظلومانہ زندہ رہے، مظلومانہ شہادت پائی، اور دشمن کی آنکھوں کا کانٹا بن کر رہے۔ وہ جب تک زندہ رہے طاغوت کے لیے، دشمن کے لیے، کفر کے لیے کانٹا بن کے زندہ رہے۔ علی والے ایسے ہوتے ہیں۔ وہ مومن ہی کیا کہ جس کے وجود سے اہل ایمان کو تسلی نہ ملے اور عالم کفر کو خوف نہ ہو، وہ کیسا مومن؟ مومن وہ ہوتا ہے جو زندہ رہے تو دشمن کے لیے آنکھ کا کانٹا بن کے زندہ رہے، دشمن کے لیے خوف کی علامت بن کے زندہ رہے۔ اور بہشتی ایسے صاحبان استقامت میں سے تھے۔ اور پاکستان میں ہمارے عظیم قائد، وہ اللہ کے ولی کہ جس کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے، وہ محسن اس قوم اور ملک اور ملت کے، علامہ عارف حسین الحسینی، کہ جس کے لیے خمینی کبیر نے گواہی دی، فرزند راستین سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین، وہ حسین ابن علی کا سچا بیٹا، وہ جو محراب عبادت میں مسجد کے دروازے پہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا خدا کی بارگاہ میں چلا گیا۔ دوستو، دنیا آخری مارکے کی طرف بڑھ رہی ہے، حق و باطل کا آخری مارکا، صادقین اور کاذبین کا آخری مارکا، جس کی شمع خمینی کبیر نے خمینی بت شکن نے جلائی تھی، وہ تحریک، وہ خدا کا نور کہ جس کے لیے خود امام خمینی نے کہا تھا انقلاب ما انفجار نور بود، ہمارا انقلاب نور کی تجلی تھا۔ یہ نور کی تجلی، یہ نظام ولایت کی تجلی اب پوری کائنات کے اندھیروں میں روشنی کی شمع بن کر، شمع نہیں روشنی کا آفتاب بن کر چمک رہی ہے۔ آپ شمع اس کو کہتے ہیں جو ایک کمرے کو روشن کرے۔ یہ نور ولایت جسے خمینی نے جلایا تھا، اب یہ ایک کمرے کو روشن نہیں کر رہا،
اس نے نائجیریا کو جب روشن کیا تو زکزاکی جیسا عاشق خدا میدان میں آ گیا. یہ نور کی شمع خائن حرمین شریفین خدا کے دشمن آل سعود کے گھر میں جب پہنچی تو نفس زکیہ آیت اللہ باقر النمر جیسا مرد خدا پیدا ہوا. یہ نور کی شمع جب یمن کی سرزمین پہ پہنچی تو انصار اللہ کی صورت میں خدا کے دین کے مددگار میدان میں آئے. اور یہ خدا کے نور کی شمع جب عراق میں پہنچی تو حشد الشعبی بن گئی، اور جب لبنان میں پہنچی تو حزب اللہ کی صورت میں نظر آئی. دنیا بھر کے شیطانی قوتیں اور طاغوتی لشکر متحد ہو کر اسلام ناب پر حملہ آور ہوئے ہیں. وہی منظر جنگ احزاب کا سامنے نظر آ رہا ہے. جس طرح جنگ خندق میں ابو سفیان کی قیادت میں عالم کفر کا لشکر مل کر حملہ آور ہوا تھا، آج شیعت پر، انقلابی تشیع پر، اسلام ناب پر عالم کفر متحد ہو کر حملہ آور ہوا ہے. کیا آپ اور ہم داعش کو بھول سکتے ہیں؟ وہ تکفیری لشکر، وہ یزیدی لشکر، وہ قاتلوں کا لشکر، وہ دہشت گردوں کا لشکر جو دنیا کے 82 ملکوں کے قاتلوں کو لے کر، دہشت گردوں کو لے کر حملہ آور ہوا. ابو بکر بغدادی کو اپنا لیڈر بنا کے آئے اور یہ کہہ کر آئے کہ ہم شام کو فتح کریں گے، زینب کبریٰ کے حرم کو اجاڑ دیں گے. ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ سن 61 ہجری نہیں ہے، سن 61 ہجری کا زمانہ گزر گیا. اور یہ جو میدان میں علی والے بیٹھے ہیں یہ کوفی شیعہ نہیں ہیں، یہ کربلائی ہیں، یہ زینبی ہیں، یہ حسینی ہیں. اور کوفی شیعوں کی نشانی ہوتی ہے وہ حق و باطل کی جنگ میں تماشائی بنتے ہیں. وہ کوفے میں بیٹھ کر کربلا سے آنے جانے والے ہر آدمی سے پوچھتے ہیں قبلہ سنا ہے کہ امام حسین کربلا پہنچ چکے ہیں؟ جی پہنچ چکے. سنائیے جنگ کا کیا حال ہے؟ ارے ڈوب کے نہیں مرتے؟ شرم نہیں آتی؟ کوفے میں بیٹھ کے پوچھا جاتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا. حسینی وہ ہے جو کوفے میں بیٹھ کے کربلا کا حال اور کہانی نہیں سنتا، جو اپنے بچوں کو لے کر کربلا آ جاتا ہے. وہ مرد میدان ہوتا ہے. ہم دنیا میں اپنے دوست اور دشمن دونوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ حق و باطل کی جنگ میں، حسینیت و یزیدیت کی اس جنگ میں ہم تماشائی نہیں ہیں. ہم پاکستان کے شیعہ، ہم ہماری والے، ہم کربلائی اور حسینی آج کے اس حق و باطل کی جنگ میں ہم تماشائی نہیں ہیں. ہم فریق ہیں، ہم حق کے ساتھی ہیں، ہم کربلا والوں کے ساتھ ہیں اور یزیدیت کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. جب ایک
دجال نے آپ کے اور ہمارے سامنے یہ اعلان کیا، کہا یہ 39 ملکوں کا لشکر کیوں بنایا آپ نے؟ اللہم صلی علی محمد۔ کہا یہ لشکر اس لیے کہ ایران اور حزب اللہ حجت خدا امام مہدی کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم کے راستے کو روکنے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی دنیا کو برملا بتا دیا، باطل کے چہرے پہ پڑا ہوا نقاب الٹ گیا۔ آج کا یزید میدان میں کھل کے سامنے آ گیا، جو امام زمانہ سے اعلان جنگ کرے اس کو خائن حرمین شریفین تو کہا جا سکتا ہے، وہ خواجہ نہیں ہو سکتا، وہ امام کعبہ نہیں ہو سکتا، وہ دشمن کعبہ تو ہو سکتا ہے۔ اور ہم علی والے اس کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم امام کا لشکر فقط حزب اللہ اور ایران میں نہیں، کائنات کے ہر شہر میں، کائنات کے ہر ملک میں یہ لبیک یا مہدی کا نعرہ لگانے والے بتا رہے ہیں کہ یہ کروڑوں عاشقان اہل بیت میدان میں حاضر ہیں اپنے امام کا لشکر بننے کے لیے۔ پوری طاقت سے یہ نعرہ لگائے، لبیک یا مہدی۔ وہ حجت خدا جس نے کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے، ہم اس کے ساتھ تجدید کرتے ہیں، تجدید بیعت کرتے ہیں۔ ہم واضح بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی وڈیرے کی بیعت میں نہیں ہیں، چاہے وہ پی پی کا ہو یا نون لیگ کا ہو۔ ہم اصغری مجاہد سپاہی ہیں تو امام زمانہ کے، غلام ہیں تو امام زمانہ کے۔ اس کی راہ میں لڑیں گے، اس کی راہ میں جیئیں گے، اس کی راہ میں مریں گے، اور جو اس کا دشمن ہے وہ سن لے ہم اس کے لیے موت کی علامت بن جائیں گے۔ بے طرف نہیں ہے ہم، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ حق و باطل کی یہ جنگ ہم علی والوں کے ساتھ ہیں، اور جو اس کا نائب ہے میں آخر میں اس کے ساتھ بھی تجدید عہد کروں گا، تجدید بیعت کروں گا، نائب امام زمانہ کے ساتھ۔ پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس دور میں وہ عظیم ولی اللہ ہماری رہبری کے لیے بھیجا کہ جس پہ انسانیت کو ناز کرنا چاہیے۔ کائنات کا وہ بے مثل رہبر، وہ بے عیب رہبر جسے دنیا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ لبیک یا خامنائی، لبیک یا خامنائی۔ اور خدا کا شکر ہے کہ جس شیعت کو اور اسلام ناب کو کچلنے کے لیے عالم کفر نے بم دھماکے کیے، وہ شیعت بم دھماکوں سے نہیں رکی۔ یہ استقامت کا سفر جاری ہے۔ میرا سلام ہو نائجیریا کے اس عظیم مرد مجاہد پر، محمد ابراہیم زکزاکی پر، جو آج بھی بے جرم و خطا جیل کی سلاخوں میں پڑا ہوا ہے۔ زکزاکی تیری عزت کو سلام، زکزاکی تیری عظمت کو سلام، تیرے ان شہید جوان بیٹوں کو سلام جو کربلا کی راہ میں مارے گئے۔ زکزاکی میرا لیڈر ہے، زکزاکی میرا رہبر ہے۔
وہ خدا کا عاشق زکزاکی کہتے ہیں کہ تم لوگ ایران کے پیچھے ہو، نہیں، ہمیں ایران سے کوئی محبت نہیں ہے، ہم خدا کے دین کے عاشق ہیں، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایران کا خمینی بت شکن ہو یا لبنان کا حسن نصر اللہ ہو یا وہ سعودی عرب کا حجاز مقدس کا آیت اللہ باقر النمر ہو یا وہ نائجیریا کا سیاہ فام عظیم